أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت ہفتہ کے دن میں، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے لہم واسطے ان کے کونو ہو جاؤ قردہ بندر خاسئین ذلیل، فجعلناها پس بنایا ہم نے اس کو کر دیا ہم نے ان کو نکال اس واقعے کو نکالن عبرت لما بین ایدیہا واسطے اس کے جو اس کے آگے ہے، وما خلفہا جو اس کے پیچھے ہے، وموعظہ اور نصیحت ہے للمتقین واسطے پرہیزگاروں کے۔ بنی اسرائیل کا زمانہ کئی ادوار پہ محیط ہے۔ بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہیں۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل یہ دونوں بھائی ہیں، باپ کی طرف سے والدہ الگ الگ ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے یعقوب علیہ السلام۔ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 4000 پیغمبر مبعوث کیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ ان پیغمبروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک نام ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ باپ بیٹے کو نبوت بھی ملی، باپ بیٹے کو سلطنت بھی ملی۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بے مثال تھی، بے رنگ تھی۔ لکھا ہے کہ 4 دنیا میں بادشاہ ہوئے جنہوں نے پوری دنیا میں بادشاہت کی۔ ان میں 2 مسلمان ہیں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور حضرت ذوالقرنین۔ 2 کافر ہیں، نمرود ہے، بخت نصر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ان سب سے مختلف اس لیے تھی، ہوا ان کے تابع، جنات ان کے تابع، پرندے ان کے تابع۔ سلیمان علیہ السلام یہ وہی پیغمبر ہیں جنہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی اور 1.5-2 سال تک ان کا جسد اطہر کھڑا رہا ایک کمرے کے اندر، ایک روم کے اندر، لاٹھی کے سہارے، اور جنات ان کو دیکھ کر کام کرتے رہے۔ جب لکڑی کو گھن لگا اور لکڑی بوسیدہ ہو کر ٹوٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ پھر جنات کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو انتقال کر چکے ہیں۔ داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کو حکم تھا، ہفتے کا روز تمہارا تہوار ہے، لہذا ہفتے کا روز تمہارا عبادت کا دن ہے، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ ہفتے کا روز تم نے عبادت کرنی اور کوئی کام نہیں کرنا۔ بیائی نہیں، اسی طرح جس طرح جمعہ ہمارا تہوار ہے، ہمیں جمعے کے روز میں 2 گھنٹے کوئی کام نہ کرنے کا حکم ہے سوائے جمعے کے۔ ہر محلے کی پہلی اذان کے بعد نماز جمعہ تک جو ترتیب ہے نا 2 گھنٹے کی، اس میں ہر نمازی کو یہ حکم ہے کہ وہ صرف اور صرف جمعے کی تیاری کریں، جمعے کے علاوہ کوئی کام نہ کریں، اور اس میں ہم سب کوتاہی کر رہے ہیں۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد خطیب مطالعہ کر سکتا ہے، کچھ لکھ سکتا ہے، کچھ کہہ سکتا ہے، اور عام نمازی جمعے کی پہلی اذان کے بعد سیدھے مسجد میں آ جائیں، کوئی اور کام نہ کریں۔ اگر وہ کپڑے بدل رہے ہیں، جمعے کی تیاری کے لیے اس کی اجازت ہے،
وضو کر رہے ہیں اس کی اجازت ہے، غسل کر رہے ہیں اس کی اجازت ہے، مسواک کر رہے ہیں اس کی اجازت ہے، سواری تیار کر رہے ہیں آنے کے لیے اس کی اجازت ہے، سواری پہ چل کر آ رہے ہیں اس کی اجازت ہے۔ پہلی اذان کے بعد جمعے کی تیاری کے سوا کوئی کام حلال نہیں۔ بہت سارے لوگ حلال کماتے کماتے پہلی اذان کے بعد جب دکانداری کرتے ہیں تو وہ حلال کو حرام میں بدل دیتے ہیں۔ کھیل کود بھی حرام، کھانا پینا بھی حرام ہو جائے گا بغیر ضرورت کے۔ حتیٰ کہ نکاح کتنا مستحسن عمل ہے، اگر نکاح بھی پہلی اذان کے بعد ہوگا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، ایجاب و قبول دوبارہ کروانا پڑے گا۔ اور آج ہم سارے کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ ہم جمعے کے روز شادیاں رکھتے ہیں، میرج ہالوں میں چلے جاتے ہیں، جمعے کی پرواہ کوئی نہیں۔ جو نکاح پہلی جمعے کی اذان کے بعد ہوگا، جس میں جمعے کی نماز نہیں ہوگی، اس کے بعد پیدا ہونے والی اولاد کبھی بھی گراؤنڈ سے نہیں نکلے گی، خیر سے وہ گراؤنڈ ہی میں رہے گی، وہ دکانوں میں رہے گی، وہ مسجد میں نہیں آئے گی۔ پہلی اذان کے بعد نکاح جو ہوگا یقیناً وہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح دوبارہ کرنا ہوگا۔ تو ہمیں یہ حکم ہے پہلی اذان کے بعد ہر اس کام کو چھوڑ دیں جس کا نماز جمعہ سے تعلق نہیں۔ آپ جو لوگ میرے حلقے میں بیٹھے ہیں اور کم از کم جو میرے ساتھ اس وقت اس سبق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے بعد میں میرے سبق کی سماعت کرنی ہے، میں ان تمام تک یہ اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں کہ فقہا نے لکھا ہے کہ پہلی اذان کے بعد ہر ایسا کام جس کا نماز جمعہ سے تعلق نہیں وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ اور کم از کم آپ جو بیٹھے ہوئے آپ توبہ کر لیں کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کوئی کام ہم نے نہیں کرنا۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد ہم نے مسجد کی طرف آنا ہے۔ جب پہلی اذان کے بعد آپ مسجد میں آئیں گے تو پھر واعظ کا واعظ، خطیب کا خطبہ آپ کو سننے کا موقع ملے گا، کوئی خیر کی بات آپ کے کان میں پڑے گی، نماز با جماعت کا موقع مل جائے گا، نماز سے پہلے سنتیں پڑھنے کا موقع مل جائے گا، نماز کے بعد 6 سنتیں ہیں وہ پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ بھاگے بھاگے آتے ہیں، ادھر خطبہ بھی گویا کہ مکمل ہو جاتا ہے، نماز کبھی تکبیر اولا فوت ہوگی، کبھی پہلی رکعت چلے گی، کبھی دوسری رکعت چلے گی، کبھی اتحیات میں شامل ہو، اس کے بعد سنتیں بھی ادا رکھیں۔ 8 دن کے بعد نماز جمعہ ادا کرنا تھا، اسے بھی مردار کر دیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حشر تو وہی ہونا چاہیے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، لیکن بد دعا نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، بہت ساری کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمیں حکم ہے سنبھلنے کا، ہم سنبھلیں، اپنے آپ کو سنبھالا دیں۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد اور ہر محلے کی مسجد کی جو پہلی اذان ہے نا، اس کا اعتبار ہوگا۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کوئی کام نہیں کرنا، نہ گراؤنڈ میں جانا ہے، نہ کرکٹ کھیلنی ہے، اور نہ کسی دوست کو چائے پلانی ہے۔ وہ دوست کو چائے نہیں پلا رہے آپ، پتہ نہیں کیا پلا رہے ہیں، گویا وہ حلال نہیں حرام ہو جائے گی۔ پہلی اذان کے بعد ہر وہ کام جس کا نماز جمعہ سے تعلق نہیں وہ نہیں کرنا۔ آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ آپ توبہ کرتے ہیں؟ آج کے بعد آپ نے پہلی اذان کے بعد کوئی کام اور نہیں کرنا۔ پہلی اذان ہو فوراً مسجد میں آ جائے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو حکم تھا۔ بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا کہ تم نے ہفتے کے روز اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ لوگ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مچھلی کا شکار کرتے ہیں۔ بحیرہ قلزم کے کنارے پہ ایک شہر آباد تھا، ایلات، آج کل ایلا کے نام سے غالباً اسے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں یہ بستی تھی۔ ان لوگوں کو حکم تھا کہ تم نے ہفتے کے روز کوئی کام اور نہیں کرنا، صرف اللہ کی بات کرنی۔ یہ لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں۔ اور جب ان کو روکا گیا، انہوں نے ایک ہیلا نکالا کہ بڑے حوض سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائی، اپنے گھروں کے سامنے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے اور ان تک ان کو لا کے چھوڑ دیا۔ پہلے رکاوٹیں لگا دیتے، دن کے وقت گویا کہ ان رکاوٹوں کو اس طرح چھوڑ دیتے، شام کے وقت وہ رکاوٹیں کھول دیتے، اور جو ہی نماز مغرب ہوتی تو وہاں سے مچھلی ہو کر ان کے پاس آ جاتی۔ صبح وہاں سے اپنے حوضوں سے پکڑتے اور کھا لیتے۔ ایک ہیلا نکالا تھا انہوں نے مچھلی کو قابو کرنے کا کہ ہم نے ہفتے کے روز تو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کے روز شکار کیا۔ گویا جو ہی سورج غروب ہوتا تو وہ راستے کھول دیتے، مچھلی وہاں سے آتی اور ادھر چلی جاتی۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے کوتاہی کرنی شروع کر دی۔
اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ ایک عذاب اتارا، ان کی شکلیں بدل دی. رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر البتہ تحقیق، دو تاکیدوں کے ساتھ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے. تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتہ کے دن کے بارے میں، ہفتے کے روز میں ان سے کہا گیا شکار نہیں کرنا، انہوں نے ہیلے سے شکار کرنا شروع کر دیا. اب 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے لوگ، 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک وہ تھے جنہوں نے شکار کیا، مسلسل کیا. ایک وہ تھے جنہوں نے ابتدا میں روکا، بعد میں تھک ہار کے پیچھے بیٹھ گئے. ایک وہ تھے جنہوں نے آخر تک روکا. 3 گروہوں میں لوگ تقسیم ہو گئے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جو بندر ذلیل. شکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. دوسرے مقام پہ جوان بندر بن گئے، بوڑھے خنزیر بن گئے. وہ جو روکنے والے تھے نا، ان کو اللہ رب العزت نے گویا کہ بچا لیا اور شکار کرنے والوں کو پکڑ لیا. ان ہی لوگوں میں گویا کچھ لوگ تھے شکار کرنے والے، کچھ لوگ تھے روکنے والے. جب وہ بعد نہ آئے، انہوں نے ایک دیوار درمیان میں لگا لی اور ان لوگوں کو الگ کر دیا. 1 دن 2 دن 3 دن ایسے گزرے کہ اس طرف سے آوازیں نہیں آ رہی. انہوں نے جب دیوار پھلانگ کر دیکھا تو دیکھا ان لوگوں کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں. جوان ان کے بندر بن گئے، بوڑھے ان کے خنزیر بن گئے. بات نہیں کر سکتے تھے، پہچانتے تھے اور روتے تھے. 3 دن تک یہ لوگ زندہ رہے. 3 دن کے بعد وہ ختم ہو گئے. موجودہ جو بندر نسل ہے یہ ان انسانوں کی بگڑی ہوئی نسل نہیں ہے، یہ مستقل بندر کی ایک نسل ہے. وہ 3 دن بندر رہے، 3 دن کے بعد ان کی شکلیں جن کی بدلی تھی وہ ختم کر دیے گئے. ان کو اللہ رب العزت نے موت دے دی 3 دن کے بعد. ڈارون کہتا ہے کہ جی انسان نے ترقی کی ہے، پہلے یہ بندر تھا، بندر سے انسان بنا. ڈارون بندر ہوگا، ہم تو بندر نہیں، ہم تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. ڈارون کے پیروکار بھی بندر ہوں گے، ڈارون بھی بندر ہوگا، ڈارون کے پیروکار بھی بندر ہوں گے. یہ جتنے بھی کابینہ میں اس وقت لوگ ہیں نا جو غلط قوانین پاس کرتے ہیں، یہ سب ڈارون کی اولاد ہیں، یہ اس کے پیروکار ہیں. اسمبلی، قومی اسمبلی میں دیکھ لیں، سینٹ میں دیکھ لیں، جو بھی دین مخالف ہیں، جو بھی دین مخالف ہیں، یہ سب ڈارون کی برادری سے ہیں، ان کے خاندان سے ہیں اور انہی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. وہ بندر سے انسان بنے ہیں جنہیں شعور کوئی نہیں ہے. ہم تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں سے انسان بنا کے رکھا ہے، لیکن صحیح معنی میں انسان اسی وقت بنیں گے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئیں گے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنیں گے. نام تو ہمارا مسلمان ہے، نام تو ہمارا مسلمان ہے اور کہلواتے بھی مسلمان ہیں، ملک بھی مسلمان ہے، ماں باپ بھی مسلمان تھے. کام مسلمانوں جیسے نہیں ہے. ہم تجارت کی لائن میں چلے جائیں وہ بھی ہماری فطرت کے خلاف. ہم معاملات کے علاوہ معاشرت میں چلے جائیں وہ بھی فطرت کے خلاف. ہم عبادات کی لائن میں چلے جائیں وہ بھی فطرت کے خلاف. ہم اخلاق کی لائن میں چلے جائیں وہ بھی فطرت کے خلاف. اور فطرت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں. جب اللہ رب العزت کو ایک مانیں گے پھر اللہ کی بھی مانیں گے. اللہ کو مان کر اللہ کی بھی مانیں گے، اللہ کے حبیب کو مان کر اللہ کے حبیب کی بھی مانیں گے. لیکن اللہ کو مانا اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے حبیب کو مانا اللہ کے حبیب کی نہیں مانی. کہلواتے ہم مسلمان ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے ان کی شکلیں بدل دی ان کے اس جرم کی وجہ سے. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل. آپ علیہ السلام کا ایک فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے قریب میری امت کے کچھ لوگوں کی شکلیں بھی بدلی جائیں گی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، کیا وہ روزہ نہیں رکھتے ہوں گے، کیا وہ حج نہیں کرتے ہوں گے، کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ فرمایا بالکل مسلمان ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کی شکلیں بدلی جائیں گی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ گانے بجانے کو پسند کریں گے، موسیقی کو پسند کریں گے، موسیقی سے دل لگائیں گے. گویا گانے بجانے کو پسند کرنے کا یہ وبال پڑے گا کہ شام کو بندہ سوئے گا صبح بندر اٹھے گا، شام کو بندہ سوئے گا صبح بندر اٹھے گا. اعاذنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، بچا کے رکھے. فرمایا ہم نے ان سے کہا کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل.
فجعلناها نکالا، ہم نے کر دیا اس واقعے کو نکالن عبرت، لما بین ایدیہا بات سے اس کے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہا جو ان کے پیچھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے واسطے متقین کے. گویا اس وقت پہلے اور بعد والوں کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنا دیا اور متقین کے لیے نصیحت بنا دیا. متقی لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں گے، دوسرے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا سما ہے کہ وہ اس واقعے کو سن کر عبرت حاصل کریں اور توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور پھر گویا وہ کام نہ کریں جو وہ کر کے یہاں تک پہنچے، ہم وہ کر کے وہاں تک نہ پہنچے. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَقَدْ البتہ تحقیق عَلِمْتُمُ الَّذِي جان لیا تم نے ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتہ کے دن میں، فقلنا پس کہا ہم نے، لہم واسطے ان کے، کونو ہو جاؤ، قردۃ خاسئین بندر ذلیل، فجعلناها پس ہم نے کر دیا اس واقعے کو، نکالا عبرت، لما بین ایدیہا واسطے ان کے جو اس کے آگے ہیں، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے، وموعظہ اور نصیحت ہے واسطے متقین کے.